بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو اللہ رب العزت کے اس حکم کہ جس میں وانحر اور تو قربانی کر، اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں مخلوق کے اوپر، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو کوئی بھی ادارہ اگر دنیا کی مثال لے لیں، وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی انتظامی ادارہ ہو، وہ اپنے ملازمین کے لیے یا اپنے طلباء کے لیے کچھ احکامات جاری کرتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط طے کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ان کا مقصد عوام الناس، ملازمین، اگر ریاست ہے تو ریاست کے جو شہری ہیں ان کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، ان کی بھلائی اور خیر خواہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اگر تعلیمی ادارہ ہے تو طلباء کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے وہ کچھ احکامات جاری کرتے ہیں، جس سے ان کی تربیت ہو، ان کی صحیح نہج میں تعلیم کی، اور وہ اچھے بن کر، اچھے شہری بن کر، اچھے طالب علم بن کر وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی اگر اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے
کچھ احکامات جاری کرتا ہے، کچھ اصول بناتا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے ماتحت رہنے والے وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے، ان کے اچھے اخلاق بن جائیں، جس سے وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ الغرض کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سیٹ اپ ہو، تو ان سب کے جو احکامات ہوتے ہیں یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہوتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اب یہی چیز اس سے اوپر لے جائیں کہ خالق کائنات نے کچھ اصول و ضوابط، کچھ احکامات، کچھ آرڈرز جاری و ساری فرمائے ہیں، قرآن کے اندر ان کا بیان ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا اظہار ہے، تو کیا ان کا مقصد اور ان کا مدعا انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی کامیابی، کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ وہ جو حکمتوں کا منبع ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو دانا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت اور دانائی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک، ایک بہت بڑی حکمت، ایک وزڈم ہوتی ہے کہ جو اس کام کے پیچھے رکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اصل مین مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے، اور وہی اصل گول ہوتی ہے کہ جس کو اچیو کرنا اس حکم کا مقصد قرار دیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے جو بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کے پیچھے جہاں دیگر بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم باقی ساری حکمتیں، سارے فلسفے ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف تعظیم امر الہی، کہ اللہ کے امر اور حکم کی تعظیم کی خاطر اس کے اوپر عمل کریں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کے اس حکم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے اس حکم کی تعظیم کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے کہ اللہ پاک کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، لہذا اس حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعظیماً، احتراماً، ادباً، کہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے شمار حق ہے، تو اس نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ بالکل ایسے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ مشکل کے اندر ہیں اور اس مشکل کے اندر وہ آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کے ایسے کام کا کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو کیا بخوشی آپ اس کے احسان کا بدلے کے طور پر اس کے کام کو کرنے کو ترجیح نہیں دیں گے؟ آپ یقیناً دل سے خوشی محسوس کریں گے کہ یہ میرے مشکل میں کام آیا تھا، اس نے فلاں موقع کے اوپر میری مشکل آسان کر دی تھی،
لہٰذا اس نے اب کوئی کام کہا ہے تو مجھے بھی اس کا کام فوری کر دینا چاہیے، اس احسان کے بدلے میں، صلے کے بدلے میں۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں تو اس کے تو احسانات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جنہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم امر الہی کی تعظیم کے طور پر اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بددیانتی سے بچنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سچ بولنے کے حکم کے حوالے سے ہو، چاہے امانت داری اختیار کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وعدہ پورا کرنے کے حکم کے بارے میں ہو، چاہے کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے زکوٰۃ سے متعلقہ ہو، چاہے صدقات سے متعلقہ ہو، چاہے نیکی کے ساتھ تعاون کے بارے میں ہو، برائی سے روکنے کے حوالے سے ہو، امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر کا کوئی بھی امر ہو، اللہ کے احکامات اور ایسے احکامات والی قرآن پاک کے اندر کم و بیش 500 آیات ہیں، 500 آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ پاک نے مختلف احکامات ہمیں جاری فرمائے ہیں۔ کہیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں خیرات کرنے کا حکم ہے، کہیں نماز کا حکم ہے، الغرض مختلف احکامات تقریباً 500 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، 6600 کچھ آیات ہیں، ان میں سے صرف 500 آیات اوامر و نواہی سے متعلق ہیں کہ جس کے اندر کسی کام کا حکم دیا گیا ہے یا کسی کام سے روکا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس امر اور حکم کی تعمیل ہم اس کی تعظیم کے طور پر کریں، ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ باقی اس کام کے کرنے کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں، کتنی شفقتیں، کتنی برکتیں ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک اگزامپل کے طور پر یہ جو قربانی کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے کہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو وَانْحَرْ ہے اس کے اندر مختلف ایک لفظ کے کئی معانی لغت کے اندر ہوتے ہیں، ایک لفظ کے، عربی لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، باقی لینگویجز کا بھی ہے لیکن عربی اس قدر رچ لینگویج ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور بعض اوقات زیر زبر کے فرق کے ساتھ اس کا معنی زمین آسمان مختلف ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جس کی اگزامپل ہے انعمت علیہم، اگر آپ انعمتی کہہ دیں تو یہ کفر اور شرک کی طرف پہنچ جاتا ہے، یعنی اس قدر اس کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے کہ ایک زیر زبر کے فرق کے ساتھ معانی جو ہے وہ بالکل الٹ جاتے ہیں۔ تو وَانْحَرْ کے لغت کے اندر کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دو سجدے ہوتے ہیں اس کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو ایسے سینہ نکال کر بیٹھنا، سینہ ظاہر کر کے بیٹھنا، یہ بھی وَانْحَرْ کا ایک معنی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے اندر جو نہر ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ وَانْحَرْ کا مطلب ہے سینے پر ہاتھ باندھ۔ ایک معنی اس کا رفع یدین کا بھی آتا ہے، جو ہم رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، یہ رفع یدین ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث جو لوگ ہیں وہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی وہ رفع یدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ وَانْحَرْ کا ایک معنی
رفع یدین بھی ہے، اور ایک معنی یہ ہے جو معروف ہے اور جو استعمال میں لایا جاتا ہے قربانی کرنا۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر، جسے تفسیر کبیر کا نام سے معروف ہے، وہ اس کے اندر وہ اس کے ان مختلف معانی کا ذکر کر کے اس قربانی کے معنی کے اندر اس کو لانے کے اور استعمال میں لانے کے لیے وہ دلائل دیتے ہوئے مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی قربانی نہ لیا جائے تو اس سے کئی قسم کی قباحتیں لازم آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے کہ اس سے مراد ہے سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان سینہ ظاہر کر کے بیٹھنا، اگر یہ معنی مراد لیا جائے، یا یہ معنی مراد لیا جائے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اس سے مراد ہے، یا یہ معنی مراد لیا جائے کہ اس سے مراد رفع یدین کرنا ہے، تو اس سے پیچھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے۔ آگے اگر یہ بیان ہو کہ سینے کو ظاہر کیجئے یا رفع یدین کیجئے یا سینے پر ہاتھ باندھیے، اگر ان میں سے کوئی معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عربک کی جو لینگویج ہے اس کے اندر ایک اصطلاح کے طور پر ہے، اس کو عطف اور معطوف کہا جاتا ہے۔ فصلی معطوف علیہ ہے کہ اس کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ونہر ہے اس کا عطف کیا جا رہا ہے۔ عطف ایک اصطلاح ہے جسے وہ عام طور پر اردو کے اندر اور کے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام کر اور یہ کام کر۔ اب اگر 2 کام ایک ہی نوعیت کے کہنے ہیں تو اس کے لیے عربک کے اندر عطف کا جو ہے استعمال نہیں کیا جاتا۔ نماز پڑھنا ایک کلی حکم ہے، اور جو رفع یدین کرنا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یہ نماز پڑھنے کے کچھ ارکان میں سے جز ہیں۔ ایک جز ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، رفع یدین کرنا، تو کل کے اوپر جو ہے وہ جز کا عطف کیا جا رہا ہے۔ یہ خلاف عقل ہے، خلاف گرامر ہے، اور یہ معقول نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام اس قسم کی باتوں کا متحمل نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں کہ جو عام سی ہیں، جو ایک گرامر کی چیزیں ہیں وہ بھی، جس میں ایک معنی جو ہے وہ ایسا مراد لیا جا رہا ہے کہ جس سے گرامر کی خطا لازم آتی ہے، جس کے اندر غلطی کا امکان ہے، اور جو ایک غیر مناسب چیز ہے۔ اللہ کے کلام کی یہ شان ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے پاک ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہاں پر ان باقی معنوں کی بجائے صرف اور صرف قربانی کا معنی مراد لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور دوسرا یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں کہیں بھی حکم دیا ہے نماز کا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اکثر مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے جہاں بدنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مالی عبادت کا بھی حکم دیا ہے۔ تو نماز ایک بدنی عبادت ہے، فرمایا فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھ یعنی بدنی عبادت کر، وانحر قربانی کر کے یہ مالی عبادت کے درجے کے اندر ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، تو اس اصول کے مطابق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فصلی لربک وانحر ہیں ان میں دونوں چیزیں، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ یہاں وانحر سے مراد جو ہے وہ قربانی ہی کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کر۔ اور دوسرا یہ کہ مشرکین وہ نماز یعنی دعائیں کرتے تھے بتوں کے سامنے، جو ان اپنی التجائیں پیش کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مالی طور پر قربانیاں بھی کرتے تھے۔ کچھ جانوروں کو
وہ ان بتوں کے نام کے اوپر ذبح کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو کہ شرک کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے فرمایا فصلی، نماز بھی لربک، تیرے رب کے لیے ہے، اور جو قربانی ہے وہ بھی تیرے رب کے لیے ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے شرک اور کفر کی بے خبری کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور قربانی کا بھی حکم دیا، کہ نماز کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا اور قربانی یعنی مالی عبادت کو بھی اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ گویا اس اعتبار سے خالق کائنات نے یہ دو حکم ارشاد فرمائے ہیں، نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا۔ اور تیسری اہم بات وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ کے اندر امر الہی کی تعظیم پائی جا رہی ہے، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا تعظیماً لامر اللہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے، اور دوسرا جو حکم ہے وہ ہے شفقتاً علی خلق اللہ، کہ دوسرا جو حکم ہے اس کے اندر اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت پر مبنی عمل کیا جائے، کہ اس کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے کہ جو جانور قربانی کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا جانور کے اوپر یہ شفقت اور رحمت ہے، وہ تو سارا سال ہم اپنے مختلف مقاصد کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ سال کے ایک دن کے اندر یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دنوں میں اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان جانوروں کو بھی جنت کے اندر داخل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ تو یہ جانوروں پر شفقت ہے۔ اور پھر جو قربانی کرنے والا ہے، جو قربانی کا جانور قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو خون ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو قبولیت کا ایک ذریعہ بن گیا کہ اعمال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ جو شخص خالصتاً رضائے الہی کے لیے جانور قربان کر رہا ہے تو قربان کرنے والے کے لیے یہ اعزاز ہے۔ صرف یہی نہیں، بہت سے اعزازات ہیں کہ یہی جانور انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے جہنم میں داخلے میں رکاوٹ بن جائے گا کہ اسے جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ گویا قربانی کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مخلوق خدا کے لیے، یعنی اس قربانی کرنے والے کے حق میں بھی یہ شفقت ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مغفرت اور اس کے لیے نیکیوں کا ایسا ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ جتنے اس کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر تیسرے پہلو کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ غرباء اور مساکین کے لیے بھی ایک شفقت کا اس میں پہلو بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں سارا سال گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، قربانی کے ایام میں انہیں بھی قربانی کے گوشت سے مستفید ہونے کا موقع مل جاتا ہے، کہ جو غرباء اور مساکین کے لیے بھی باعث رحمت اور شفقت یہ حکم ہے۔ تو گویا فصلی میں اللہ رب العزت کی تعظیم اور ونہر کے حکم کے اندر شفقتاً علی خلق اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایک امر کے اندر کتنے لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں، کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے، کتنے لوگوں کو اس سے اپنے سال بھر کی جو روزی ہے، رزق ہے، وہ مہیا ہوتا ہے، کتنی معیشت جو ہے وہ اس سے مضبوط ہوتی ہے، اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اسی پہلو میں ہے
کہ اس جانور کو پالنے والے جو کسان ہیں، یہ امر، یہ حکم ان کے لیے بھی شفقت کا پہلو نکالتا ہے، جو ان جانوروں کو دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل کرتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت اور شفقت کا پہلو اس میں نکلتا ہے، جو انہیں ذبح کرتے ہیں، جو ان کا گوشت بناتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت اور شفقت کا پہلو نکلتا ہے، اور جو گوشت استعمال میں لاتے ہیں، غربا اور مساکین کھاتے ہیں، ان سے بھی ایک شفقت کا پہلو اس امر سے نکلتا ہے، اور جو ان کے فاضل چیزیں ہوتی ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے چمڑے سے جو مستفید ہوتے ہیں اور مختلف اعتبارات سے استفادہ کرتے ہیں، اس امر سے ان کے لیے بھی ایک شفقت کا پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو احکامات کو بجا لانا، یہ در حقیقت ہمارے ہی فائدے، ہمارے ہی فلاح اور کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، لہٰذا اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہماری خیر خواہی ہے، ہماری بھلائی ہے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایک ادارہ جو اصول بناتا ہے، وہ جب اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو پورے معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک گھر کے سربراہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، ایسے ہی اللہ کے احکامات، ان کے اوپر عمل کرنے سے عمل کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔